تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو ہوٹلوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں پارکوں میں جاتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں تو کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، مغزماری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بے چین ہوتے تھے تو کیا کرتے ہیں؟ بات یاد رکھنا، یہ جو اذان ہوتی ہے اذان، یہ اذان کے الفاظ کہاں کے آئے ہوئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے یہ الفاظ۔ اللہ رب العزت کا منادی ایک دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو کہیں بھی بلائیں گے کہ فلاں کام کی طرف آؤ تو آپ پوچھیں گے نا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے ملے گا کیا؟ تو نماز کے بارے میں بلانے والا بلا رہا ہے، اللہ کا منادی آواز لگا رہا ہے آؤ نماز کی طرف۔ آدمی کے دل میں خیال آ سکتا تھا نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ فوراً جواب آ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یعنی نماز میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، نماز میں آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں نماز کی برکت کیا ہے؟ نماز کی برکت یہ ہے اولاد فرما بردار ہوتی ہے نماز کی برکت سے، بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے نماز کی برکت سے، روزی میں برکت آتی ہے نماز کی وجہ سے، چہرے پہ نور آتا ہے نماز کی وجہ سے، تقدیر سنورتی ہے نماز کی وجہ سے۔ اندازہ تو کریں ایک انسان، میرے عزیز بھائیوں اندازہ کرو، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا نماز سے کیا ملتا ہے؟ ارشاد فرمایا گیا جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں وہ سب پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ یعنی ادھر مسلمان سجدے میں گیا اس کو ادھر اللہ مل گیا۔ تو جس نماز کی برکت سے اللہ مل جاتا ہے اس نماز کی برکت سے کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے، اور پھر ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ آپ کوئی بھی نماز لے لیں، فجر لے لیں، ظہر لے لیں، عصر لے لیں، مغرب لے لیں، عشاء لے لیں، 10 منٹ کا ٹائم، اور 10 منٹ جوڑیں تو 5 وقت کی نماز میں صرف 50 منٹ کا ٹائم۔ اگر 50 منٹ ہم دے دیں دنیا بھی سنور رہی آخرت بھی۔ آپ جو پریشان ہو نا، پریشان مولانا برکت نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا۔ میرے بھائیوں کسی نے کچھ کیا نہیں کیا اب وہ تو عامر لوگ بتائیں گے، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا، اپنے کرتوت ہی ایسے ہیں، کرتوت جس نے ہمیں برباد کیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا جو پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، اس کو نماز کہتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو نمازی نہیں ہے وہ کبھی اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا۔ پورے نماز، پورے قرآن میں اللہ نے، پورے قرآن میں 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ اتنی کثرت سے اللہ نے کسی عبادت کا حکم نہیں دیا۔ ایک پوری کتاب میں اللہ نے اپنی پوری کتاب میں 700 مرتبہ فرمایا نماز قائم کرو۔ نماز کے فوائد، جو نماز پڑھے گا صحت مند رہے گا، تندرست رہے گا، توانا رہے گا، تقدیر سنورے گی۔ آپ کی بچیوں کو رشتے نہیں آتے، نماز کے بعد دعا کر کے دیکھیں، اللہ کا وعدہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو۔ کیا ملے گا؟ دعا میں نماز کے بعد محنت کرو تو کیا ملے گا؟ اللہ نے پہلے بیان فرما دیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مصیبت کے بعد دوہری آسانی پیدا کریں گے۔ کب پیدا کریں گے؟ مصیبت کے بعد راحت کب پیدا کریں گے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تم نماز کے بعد جب دعا میں گڑ گڑاؤ گے ہم تمہاری ایک مصیبت پر تمہیں ڈبل راحت عطا کریں گے، ایک تکلیف پر ڈبل راحت عطا کریں گے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو ہوٹلوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں پارکوں میں جاتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں تو کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، مغزماری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بے چین ہوتے تھے تو کیا کرتے؟
جب حضور علیہ السلام پر کوئی تکلیف آتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول جب بے چین اور بے قرار ہوتے تھے، وہ نبی جو ہر بے چین دل کا چین، ہر بے قرار دل کا قرار، ہر بے اطمینان کو اطمینان عطا کرنے والی ذات ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ جب اس رسول کو بے قراری ہوتی تو کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال میری بے قراری کو دور کیجئے، مجھے راحت پہنچائیے۔ بلال کہتے حضور کیسے راحت پہنچاؤ؟ فرماتے اذان دو، ہم نماز پڑھیں گے، اپنے دل کو سکون عطا کریں گے۔ حضور نماز فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک حدیث پڑھتا ہوں، ایک ہی حدیث پڑھتا ہوں، تھوڑی لمبی حدیث ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ ملے، نماز پڑھنے سے جنت ملے، نماز پڑھنے سے ہر نعمت ملے۔ نہیں پڑھو گے کیا ہوگا؟ مصیبت میں رہو گے، پریشان رہو گے۔ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھو میں آپ کو اچھا مشورہ دے رہا ہوں، آپ کے یہاں برکت نہیں ہے، میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ میرے پاس آؤ گے اور مجھ سے کہو گے کہ تعویذ دے دو، میں کسی کو نہیں، کسی کو میں کیوں کہوں؟ میں تو گنہگار آدمی، میں کسی پہ تنقید کیوں کروں؟ لیکن اگر آپ میرے پاس آؤ گے حضرت تعویذ دو، سید تعویذ دو، اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جس کے گھر سے برکت اللہ اٹھا لے، تھوڑا عقل سے کام لو، عقل سے، جس کے گھر سے برکت اللہ اٹھا لے، تو ہے کسی کی تعویذ میں اتنی طاقت کہ اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت کا مقابلہ کر سکے؟ بھائی کوئی بھی ہو، یہ تو بہت حقیر آدمی ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، کوئی ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ رب العزت کی مرضی پر سب راضی ہیں۔ ولی کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو نہیں چاہتا ولی چاہتا ہے، استغفر اللہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ولی اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی نہیں جاتا۔ تو جب اللہ برکت اٹھا لے، اللہ اٹھا لے، ہے کسی میں طاقت برکت لانے کی؟ پاگل ہوئے ہو؟ نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اللہ نے برکت اٹھائی، اب تعویذ والوں کے پیچھے پھرتے ہو، تعویذ دو، بندش کرو، یہ کرو وہ کرو۔ میرے بھائی نمازی آدمی بھی تمہارے گھر میں برکت نہیں لا سکتا، نمازی آدمی کا تعویذ بھی برکت نہیں لا سکتا، کیونکہ آپ نے نماز چھوڑی، اور اللہ نے کہا کہ بے نمازی کے گھر سے میں برکت اٹھا لوں گا۔ اٹھا لوں گا تو اٹھا لوں گا، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، مختار ہے، وہ اٹھا لیا اس نے۔ اب کون برکت لا سکے گا؟ کوئی نہیں لا سکے۔ مشہور بات ہے، سچی بات، سچ بات بری لگے تو آپ کو بری لگتی رہے، اور بری لگے تو معاف کرے، نہیں معاف کر سکتے تو بری لگتی رہے۔ میرے بھائی غوث پاک بھی غوث اعظم، جن کو ہم غوث اعظم مانتے ہیں سنی لوگ، اہل سنت، اہل اسلام، عاشقان رسول غوث اعظم، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت میرے گھر میں برکت نہیں، کوئی تعویذ دو۔ غوث پاک نے اس کو تعویذ نہیں دیا، غوث پاک نے فرمایا بیٹا اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لٹکا دو، تعویذ نہیں دیا، کیونکہ غوث پاک جانتے ہیں اللہ اٹھا لے تو کوئی نہیں لا سکتا۔ اور غوث پاک سے بڑا ان کے دور میں توحید کا اعلان کرنے والا کون تھا؟ یہ ہم لوگوں پہ الزام ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں ولیوں کو کھڑا کرتے ہیں، کیسے کھڑا کریں گے؟ بھائیوں بادشاہ کے مقابلے میں رعایا کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جو ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ولیوں کو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں جو کسی کو بھی کھڑا کرے وہ کافر ہے، اللہ سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لا رد لہو ولا مد لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب۔ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی ضد نہیں ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہر اللہ کا ولی اللہ کا بندہ ہے، اور ولی سے جو بھی فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے پہنچتا ہے۔ ولی بیٹا دے، ولی اولاد دے، ولی رزق کے لیے دعا کرے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس کو ایک بات سمجھ لے صرف، چلے میں اس کو آسانی سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے تو جب اللہ ہی سب کرتا ہے تو پھر اس کو ولی اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں ہم لوگ؟ وہ سمجھ لو تھوڑا سا، حالانکہ عنوان نماز ہے لیکن بات بیچ میں آ گئی تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ابھی بارش برس رہی تھی تو کیا برس رہا تھا؟ جو آپ کو سمجھتا ہے بولو، بچے بول رہے ہیں آپ بھی بولو، کیا برس رہا تھا؟ پانی۔ آپ نے کیا کہا؟ بارش برس رہی، یہی کہا، یہی کہتے بھی ہیں۔ کیا برس رہی تھی؟ اس میں کیا تھا؟ بولے۔ اس کا مطلب اس پانی کا نام کیا ہوا؟ بارش۔
वही पानी नाली में बह रहा है तो उसको क्या कह दिया? नाली। वही पानी कुएं में है, क्या कह दिया? कुआं। वही पानी दरिया में है, क्या कह दिया? दरिया। वही पानी समंदर में है, क्या कह दिया? और वही पानी बादल में है तो क्या कह दिया? बादल में भी पानी, बरसता हुआ भी पानी, कुएं में भी पानी, नदी में भी पानी, दरिया में भी पानी, समंदर में भी पानी, एक ही पानी है। शक्ल बदली, नाम बदला। कभी ऐसा हुआ बारिश बरसी और पानी ना हो, कुआं हो और पानी ना हो, दरिया और पानी ना हो, समंदर और पानी ना हो? कभी ऐसा हुआ? बोले नहीं। पानी एक ही है, शक्ल बदली, नाम बदला। जब पानी नहीं, बारिश नहीं, पानी नहीं, दरिया नहीं, पानी नहीं, समंदर नहीं, पानी नहीं, कुआं नहीं, पानी नहीं, नाला नहीं, पानी नहीं, तालाब नहीं, मतलब एक पानी है। पानी जरूरी है, पानी के बगैर कुछ नहीं, लेकिन नाम, शक्ल बदली, नाम। अगर डायरेक्ट कोई काम हुआ तो क्या कहते हैं? अल्लाह की कुदरत है, करने वाला अल्लाह ही है। लेकिन बगैर किसी जरिए से हुआ तो क्या कहते हैं? अल्लाह की कुदरत है। लेकिन डायरेक्ट होने की बजाय अगर वो किसी नबी के जरिए हो जाता है तो करने वाला अल्लाह ही है, मगर नाम बदल जाता है, उसको कहते हैं मौजिजा हो गया। देखा, कर अल्लाह ही रहा है, नबी के जरिए कर रहे तो क्या नाम हो गया उसका? मौजिजा हो गया। लेकिन कर कौन रहा है? अल्लाह ही कर रहे हैं। इशारा नबी की उंगली का है, इशारा नबी की उंगली का है। और अली ये मुर्तजा के लिए सूरज आ रहा है तो क्या कहते हैं? नबी का मौजिजा हो गया। पलटाया किसने? अल्लाह ने। इशारा किसका? नबी का। पलटाने वाली जात किसकी? अल्लाह की। क्या कहा? मौजिजा। अब अगर वही काम वली से हो, करने वाला अल्लाह ही है, लेकिन वली से हुआ तो क्या नाम हो गया? करामत हो गई। अब उसको समझ लें, बेटा डायरेक्ट मिल गया तो कहा अल्लाह ने दिया, कुदरत है उसकी। नबी की दुआ से मिला तो कहा नबी का मौजिजा। वली की दुआ से मिला तो वली की करामत। बात समझे? दिया किसने? अल्लाह ही ने। शक्ल बदली, नाम बदला। अब बात समझ में आई? मतलब बिला तमसील, जैसे पानी के बगैर न बारिश है, न दरिया है, न समंदर है, न कुआं है, बिला तमसील अल्लाह के बगैर कुछ नहीं है, बस शक्ल बदलती है, नाम बदलती। अब बात समझ में आई? तो हमसे बड़ा तौहीद वाला कौन है? लोगों को तौहीद समझना चाहिए। तो बात अब समझ में आई। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था? तवज्जो। गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स आके कहता हुजूर बरकत नहीं है। अब वो गौस पाक थे। फरमाया बेटा अपने दरवाजे पे पर्दा लटका दो। अच्छा, वो लोग वो कैसे पक्के सच्चे मुरीद होते थे। पीर ने जो कह दिया, अगरचे चुनांचे किंतु परंतु कुछ भी नहीं था, पीर ने कह दिया, जाके लगा दिया दरवाजे पे पर्दा लटका दिया। और खुदा का करना बगैर वजीफे के, बगैर तावीज के, बगैर कुछ किए हुए पर्दा लटका, बरकत शुरू, बरकतों का नुज़ूल शुरू। आके अर्ज़ करने लगा हुजूर ये पर्दे का राज क्या है? कि आपने कहा पर्दा लगा दो, पर्दा लगा और बरकत आने लगी। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे, तू नमाजी, तेरी बीवी नमाजी, तेरे बच्चे नमाजी, लेकिन तेरा घर रोड पर है, रास्ते पर है। तो वहां से जो बेनमाजी लोग गुजरते हैं ना, तो उनकी नजर तेरे घर में पड़ती है। और जब बेनमाजी की नजर तेरे घर में पड़ती है तो वो बेबरकती का असर तेरे घर में आता है। तो हमने पर्दा लगवा दिया, क्यों? ताकि अब बेनमाजी की नजर तेरे घर में नहीं पड़ेगी, तो तेरा घर बेबरकती से महफूज रहेगा। भाइयों आप बताओ, ये तो बुजुर्गों ने लिखा है अपनी किताब में, कहां तक उन्होंने इंसाफ किया। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो बरकत वहां से रूठती है। जिस घर में पूरा घर के घर बेनमाजी हो, ये गारंटी देता हूं, जो हमारा ये सुल्तानी नुस्खा है राजा महाराजा, अगर आप 3 महीने कंटिन्यू इसको खा लेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा यकीन है, मेरे रब काबा की जात से मुझे यकीन है कि आप यकीनन सेहतमंद हो जाएंगे। आप 1 महीने में अच्छा होना चाहते हो तो हरगिज ये दवा मत लेना, हरगिज आप दवा लेके अपने 1 महीने के पैसे बर्बाद मत करना। हाँ, और भाई अंदर की बॉडी ताकतवर पावरफुल होगी, फिर आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे देसी दवा के ताल्लुक से। ये वीडियो बहुत खास होने वाली आपकी जिंदगी के लिए। जो लोग किसी भी मर्ज के शिकार हैं या किसी कमजोरी के शिकार हैं, जिस कमजोरी और मर्ज की वजह से उनकी जिंदगी की खुशियां
لٹ چکی ہیں، برباد ہو چکی ہیں، وہ لوگ غور سے سنیں۔ جو لوگ اپنی بچپن کی غلطیوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس طاقت کو کھو دیتے ہیں، پھر وہ طرح طرح جگہ جگہ بھٹکتے ہیں اور اپنا علاج کراتے ہیں، اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں راتوں رات جوان ہو جاؤں، مہینہ 15 دن میں میری جوانی لوٹ آئے۔ ہرگز نہیں۔ جو لوگ 10 اور 15 اور 20 دن میں کھوئی ہوئی طاقت کو لانا چاہتے ہیں، وہ کبھی زندگی میں صحیح نہیں ہو سکتے۔ وہ مہینہ ادھر دوا کھائیں گے، ایک مہینہ ادھر دوا کھائیں گے، ایک مہینہ کسی اور کی دوا کھائیں گے، اپنا پیسہ بھی برباد کریں گے، اپنی زندگی بھی برباد کریں گے، اور کھوئی ہوئی طاقت آئے گی نہیں، جو بچی کچی طاقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی دیسی دوا ہے 2 سے 2.5 مہینے میں ہی اپنا رزلٹ دکھاتی ہے۔ آپ 1 مہینے میں اچھا ہونا چاہتے ہو تو ہرگز یہ دوا مت لینا، ہرگز آپ دوا لے کے اپنے 1 مہینے کے پیسے برباد مت کرنا۔ ہاں، اور میں یہ گارنٹی دیتا ہوں، جو ہمارا یہ سلطانی نسخہ ہے راجہ مہاراجہ، اگر آپ 3 مہینے کنٹینیو اس کو کھا لیں گے تو انشاءاللہ میرا یقین ہے، میرے رب کعبہ کی ذات سے مجھے یقین ہے کہ آپ یقیناً صحت مند ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس میں بھی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے، جو لوگ بالکل زیرو ہیں، 10-15% جس کے شریر میں ہے، تو ان کو تقریباً 4 مہینے بھی یہ دوا کھانی پڑ سکتی ہے، اور جو 50% ختم ہے، 50% باقی ہے، تو وہ 3 مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل جوان ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس دوا کا کام ہے آپ کی اندر کی مشینری کو بالکل پاورفل اور اسٹرانگ، زبردست، طاقتور بنا دینا۔ جب آپ کی اندر کی باڈی طاقتور، پاورفل ہوگی، پھر آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عرض کروں گا، جو لوگ یہ دیسی دوا کھا رہے ہیں وہ مکمل 3 مہینے کا کورس کر لیں، اور اگر آپ 3 مہینے کا کورس نہیں کرتے تو اس دوا کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہم سے کہتے ہیں کہ 1 مہینے میں بہت اچھا رزلٹ ملا، کچھ کہتے ہیں کہ ابھی رزلٹ نہیں ملا۔ میں کہتا ہوں جس کو رزلٹ مل گیا تو اللہ کا شکر ہے، ورنہ میں 1 مہینے کی گارنٹی نہیں لیتا، اور نہ بولتا ہوں۔ اس دوا کو آپ 3 مہینے مکمل کھائیں، پھر آپ کو انشاءاللہ رزلٹ یقیناً ملے گا۔